بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو شدید مشکلات اور اذیتوں کا سامنا تھا۔ سورہ عنکبوت میں کل 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ سورہ عنکبوت میں کل الفاظ 1120 ہیں جبکہ کل حروف کی تعداد 4242 ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے 20ویں اور 21ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 45 قرآن کے 20ویں پارہ میں جبکہ آیات 46 تا 69 قرآن کے 21ویں پارہ میں ہیں۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 29ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 85 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی وجہ نزول اس وقت کے حالات تھے جب کفار مکہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ پیغام دیا کہ وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں گے بشرطے کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ اس سورت کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے کیونکہ اس میں مکڑی کے جال کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جال کو کفار کی کمزوری اور ان کے باطل نظریات کے لیے بطور مثال بیان کیا ہے جو بظاہر مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح کفار کے ظالمانہ ہتھ کنڈے اور دنیاوی فتنوں کی حقیقت بھی کمزور اور ناپائیدار ہے۔ مکڑی کی مثال دی جانے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی تلاوت سے مومنین کو آزمائشوں میں صبر اور استقامت کی نصیحت ملتی ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو تسلی دیتی ہے کہ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ روایات کے مطابق جو آدمی سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے وہ نفاق سے بچا رہتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے قیامت کے دن اسے اللہ کی طرف سے شفاعت نصیب ہوگی۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کا ذریعہ بنتا ہے، خاص طور پر مشکلات اور پریشانیوں کے وقت میں۔ اگر کوئی آدمی آزمائشوں اور مشکلات میں مبتلا ہو تو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے۔ یہ سورت اس کو صبر اور استقامت عطا کرے گی اور اللہ کی مدد کا سبب بنے گی۔ سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ یہ سورت گناہوں کی معافی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی تلاوت سے انسان روحانی فتنے اور دنیاوی فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس میں مکڑی کے جال کی مثال انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور فتنوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کی معاشی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی تلاوت کے بعد دعا مانگنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سورت میں اللہ کی قدرت اور اس کی مدد کا ذکر ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں اور مصیبت اور آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک عمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ انبیاء اکرام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔